حفاظت کی، مگر وہ سامری کے دعوت پیش کے وہ سامری کے وہ نظر ہو گئے، باہر گئے، انہوں نے رکھوالی کی تھی اور اپنا قائم مقام موسیٰ علیہ السلام نے بنایا تھا، تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما کے یہ واضح فرما دیا ہے پوری کائنات کو کہ اگر میرے علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ سے کچھ ذرہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے علوم ظاہریہ اور باطنیہ کا اور میرے خزانوں کا جو مالک ہے اور جو چابی مختار ہے وہ حیدر کربلا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت کا ہارون علی ہے، اور سرکار دو عالم نبی مکرم رحمت دو عالم شفیع الامم صاحب الجود والکرم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب نے ارشاد فرمایا میرے اور علی کے سوا کوئی دوسرا شخص جنبی مسجد میں داخل نہ ہو، کوئی جنبی شخص مسجد میں میرے اور علی کے سوا داخل نہ ہو، یعنی یہ جنب کی حالت بھی حیدر کرار کو ناپاک نہیں کر سکتی ہے، یعنی سرکار نے اپنی پاکیزگی میں حیدر کرار کی پاکیزگی کو شامل فرمایا، فرمایا وہ میرا نور ہے، اور جیسے ہم طاہر اور مطہر ہیں، ہم پاک ہیں اور پاک کرنے والے ہیں، کوئی بھی ریاست ہمیں ناپاک نہیں کر سکتی، ایسے ہی حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، اور پاک بھی ہے اور پاک کرنے والے بھی ہیں۔ اور رسول پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کے ہم سردار ہیں اس کا علی سردار ہے۔ حضور کس کے سردار ہیں؟ حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم و آدم من دونہ تحت لوائی، میں آدم اور آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں، آدم اور آدم کی تمام اولاد ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور انبیاء و مرسلین ہم اقطاب اواف اقطاب عارفین اولیاء اللہ اور تمام پوری کائنات ممکنات و موجودات کی ہر برگزیدہ ہستی ازل سے ابد تک اس کی سرداری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس ہے، اور جس کے حضور مولا ہے اس کا علی مولا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، جناب نے فرمایا اس سے بڑھ کر دونوں جہاں میں فضیلت میں اور کوئی حدیث نہیں۔ سنیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، رسول پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا فرمان ذی شان ہے، حضور کا فرمان واجب الاذعان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لحمک لحمی دمک دمی جسدک جسدی قلبک قلبی سرک سری روحک روحی۔ حضور نے فرمایا علی کا جسم ہمارا جسم، علی کا گوشت ہمارا گوشت، علی کا پوست ہمارا پوست،
क्योंकि हजूर ने फरमाया था कि सुबह तुम अमानतें वापस करके आ जाना। अगर मैंने मरना होता तो हजूर ये कब फरमाते कि सुबह अमानतें देकर वापस आ जाना? हजूर ने ये फरमाया तो मतलब मुझे यकीन था कि मैं आज की रात मर नहीं सकता, क्योंकि रसूल पाक साहिब दौलात की जुबान मुफशा से ये अल्फाज अलका हो गए कि अली सुबह अमानतें वापस करके मदीना आ जाए। तो जनाब हैदर करार करीम का बिस्तर पे सोना बेधड़क बेखौफ निडर होके, और जिसको मौत का खौफ हो वो कभी सोता नहीं है, उसे नींद नहीं आती। मतलब हैदर करार को किसी मौत का खौफ ना था, इस वजह से आपको आराम की और गहरी नींद आई और बिस्तर पे सोना अपनी जान को कुर्बान करके ये वालिदाना मोहब्बत की दलील है। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील भी है। और जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर इस तरह फरमा रहे हैं और हैदर करार करमल्लाहु वजहहु करीम के रान पे हजूर का सर अक़दस है। हैदर करार की रान को हजूर ने तकिया बना रखा है। हजूर इस तरह फरमा रहे हैं, असर की नमाज कदा हो रही है, जनाब हैदर करार के आंसू जारी हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर के रुखसार और अनवार पर गिरे। सरकार ने आंख मुबारक खोली, हजूर बेदार हुए, फरमाया अली मायूकी का, अली क्यों रो रहे हो? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज कदा हो रही है। हजूर ने फरमाया अभी अदा कर देते। सुभान अल्लाह। सरकार उठे और जनाब ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नहु फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फअरुद्दु इलैहि रब। ऐ अल्लाह अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में है, लिहाजा इसके लिए सूरज को पलटा दे। अली अल मुर्तजा को हजूर की इताअत कर रहे हैं, मगर हजूर फरमा रहे हैं कि ऐ अल्लाह अली तेरी इताअत में था। मतलब हजूर की इताअत खुदा की इताअत है। मन जो है रसूला फकत अता अल्लाह, हजूर की इताअत में ही रब की इताअत है। हजूर की इताअत के बगैर अल्लाह की कोई इताअत नहीं। हजूर की इताअत के बगैर अल्लाह की कोई इताअत नहीं और कोई फरमाबरदारी नहीं। हजूर की फरमाबरदारी ही रब की फरमाबरदारी है। हजूर की ताबेदारी रब की ताबेदारी है। और हजूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत खुदा की इताअत है। हजूर की इत्तिबा खुदा की इत्तिबा है। हजूर की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है और हजूर की नाराजगी खुदा की नाराजगी है। सरकार दो आलम नबी मुकर्रम रहमत दो आलम शफीउल उम्म साहिबुल जुद वल करम मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने इरशाद फरमाया अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में रहा है, लिहाजा इसके लिए सूरज को पलटा दे। सूरज असर के मकाम पर आ गया। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद अंधेरे दीदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। रसूल पाक साहिब दौलात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज पलटाया हैदर करार की नमाज की खातिर, आपकी रज़ा की खातिर, मगर हैदर करार ने नमाज को मुअख्खर कर दिया और हजूर की रज़ा को मुकद्दम कर दिया। हजूर की मोहब्बत में अब सुलह हुदैबिया हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर शर्तें मान रहे हैं कुफार की, वो गलत गलत शर्तें निभा रहे हैं, हजूर मानते जा रहे हैं, हैदर करार लिखते जा रहे हैं। आज की या रसूल अल्लाह क्या यही हुक्म है मानने का? फरमाया हाँ मानते जाओ, और नाजायज शर्तें मानते जाओ। तमाम शर्तें मान ली गई। आखिर में साइन हुए। जनाब हैदर करार ने लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो कुफार ने देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते, हम तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को मानते, लिहाजा यहाँ पे ये काट दो मोहम्मद रसूलुल्लाह, लिखो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। जनाब हैदर करार आप जोश में आए और जनाब की तरफ देखा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली काट दो मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब लिख लो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। क्यों? कि हम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह भी हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब हैदर करार ने क्या जवाब दिया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
سے آگے کوئی نہ بڑھے. پھر فرمایا خدا رب کے لائیوں میں نہ ہٹتا ہے تو ہم کے منہ کا فیما چکرا بھائی نہ میرے محبوب کو اپنے ہر معاملے میں حاکم بنا دو. پھر کیا فرما رہا ہے بنادون کا من فرائض حجرات اکثر ہم لا یعقلون. باہر سے محبوب کو آواز نہ دو کہ بے ادبی نہ ہو جائے. تم جاہل لوگ ہو بے وقوف ہو جو باہر سے آواز دیتے ہو. لا تجعلوا دعاء رسول کا دعائے بعضکم بعضا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے میرے محبوب کو نہ پکارو. ذرا اور بھی ابھی برداشت نہیں. ابو لہب نے کہا آپ کے ہاتھ طلاق ہو. اللہ نے جواب دیا اب ابھی نہ بمتان اے ابو لہب تمہارے ہاتھ طلاق ہو تمہاری یہ جرم کہ میرے محبوب کی بھی ادبی کرے. یہاں کیا ہوا ہے یہاں بھی تو بے ادبی ہو رہی ہے مگر یہ بے ادبی عشق میں تھی یہ بے ادبی محبت میں تھی. لہذا اس بے ادبی پر ہزاروں ادب قربان ہیں. جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم نے عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں لکھتا محمد ابن عبداللہ اور نہیں چاہتا محمد رسول اللہ. حضور نے فرمایا مجھے دو. جناب نے پکڑا اور خود اوپر دائرہ لگا دیا. کاٹا نہیں دائرہ لگا دیا اور جو چیز دائرہ میں وہ زیادہ واضح ہو جاتی ہے وہ اور بھی واضح ہو گیا. نیچے حضور نے فرمایا محمد ابن عبداللہ یہ بھی لکھ دیا حضور نے. تو اب وہ جناب نے ان کو دے دیا تو وہاں پہ دونوں چیزیں لکھی گئی محمد رسول اللہ بھی محمد ابن عبداللہ بھی. حضور کی بشری شان بھی اور حضور کی ملکی شان بھی. نورانی شان کا بھی ظہور ہو گیا اور بشری شان کا بھی ظہور. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے انما قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. محبوب آپ فرما دے میں تمہارے جیسا بشر ہوں. یہ خطاب کن کو کیا؟ ابو لہب کو, ابو جہل کو, عتبہ کو, عتیبہ کو, ولید بن مغیرہ کو, کفار کو خطاب ہے. ابو بکر کو نہیں, عمر کو نہیں, عثمان و حیدر کو نہیں. یہ غلاموں کو خطاب نہیں یہ کفار کو خطاب ہے کہ تمہارے جیسا بشر ہوں لہذا آپ اور مجھ پر وحی آ رہی ہے. اور اپنوں کو کیا خطاب کیا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. محبوب نور علی نور ہے. یہ غلاموں کو خطاب ہوا. اب عاشقوں کو کیا خطاب ہوا؟ عاشقوں کو یہ خطاب ہوا کہ قد جاءکم الحق من ربکم. تاکہ تمہارے پاس حق آیا تمہارے رب کی طرف سے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. حضور بھی حق حضور کا دین بھی حق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور حق ہے اور حق سے جدا نہیں ہے. یہ خطاب کن کو ہوا؟ عاشقوں کو ہوا. یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو بھی خطاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو بھی خطاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی خطاب کیا ہے. اللہ نے عاشقوں کو بھی خطاب کیا ہے. مگر وسیلہ اپنے محبوب کا لیا. اپنے محبوب کے وسیلے کے بغیر اللہ نے کسی سے کلام نہیں کیا. جس نے بھی کلام کی اپنے محبوب کے وسیلہ جلیلہ سے کی. اب اگر بندہ اپنے رب سے اپنی عرض کو پہنچانا چاہتا ہے یا اس سے ملنا چاہتا ہے تو رسول پاک صاحب اولاد کے وسیلہ کے بغیر کبھی نہیں. تو سید المرسلین محبوب رب العالمین شافی روز جزا محبوب کبریا علیہ تحیت و الصلاۃ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی محبت میں غم اور فنا ہو کر حیدر کرار سے جو بھی ادبی ہوئی اس بے ادبی کا نہ قرآن میں کوئی ذکر ہوا نہ کسی حدیث میں ذکر ہوا بلکہ اس کو سراہا گیا کہ علی نے جو بھی کیا ٹھیک کیا کیونکہ اس نے محبت میں کیا. امر فوق الادب جو امر ہوتا ہے وہ ادب سے بلند ہوتا ہے. امر ادب سے بلند ہے اور العشق فوق العمل جو عشق ہوتا ہے وہ امر سے بھی بلند ہوتا ہے. وہ امر سے بھی بلند ہے. چنانچہ رسول پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم حضور مدینہ سرور قلب و سینہ آخر الزمان محبوب دو جہاں رسول پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم جناب کی محبت کے کرشمان اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے منبع اور بحر اور مطلع اور مخزن اور محور جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم ہے. اور دو اقطاب عارفین
کچھ بڑا تھا، تو ایک شخص نے کہا یا علی آپ بہت کھاتے ہیں، بہت پیٹو ہیں، بہت کھاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا، فرمایا ہاں نیچے والا حصہ کھانے کے لیے ہے اور اوپر والا حصہ علم کے لیے ہے. جناب حیدر کرار نے فرمایا، اور جناب حیدر کرار فرماتے ہیں کہ جو ظاہری علم ہے وہ آنکھ کی مانند ہے اور جو باطنی علم ہے وہ نور کی مانند ہے. ظاہری علم آنکھ کی مانند، باطنی علم نور کی مانند. اگر آنکھ ہے اور اس میں نور نہیں ہے تو وہ اندھی ہے، اس میں نور ہو تو وہ دیکھ رہی ہے. تو مطلب یہ کہ جو باطنی علوم کے مالک ہیں اور ماہر ہیں وہ ظاہر بھی جانتے ہیں، وہ باطن بھی جانتے ہیں، وہ اول بھی جانتے ہیں، وہ آخر بھی جانتے ہیں. کشن کو ہر جمال جلوب فوقتا زبر اکبر ہر چیز پہ ان کی نظر ہے. لوح محفوظ است پیش اولیاء، لوح محفوظ اولیاء اللہ کے سامنے ہوتا ہے. جناب مولانا روم فرما رہے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء. تو جناب حیدر کرار سے پوچھا جبریل روح الامین نے، یا حضرت بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہے؟ جناب حیدر کرار نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی، پھر زمین کی طرف، پھر مشارق و مغارب کو دیکھا. جناب نے فرمایا اس وقت جبریل آسمانوں میں نہیں ہے، زمینوں میں بھی نہیں ہے، مشرق مغرب شمال جنوب مشارق و مغارب میں جبریل نہیں ہے. اور میں جبریل نہیں ہوں، لہذا انت جبریل، تو جبریل ہے. وہ جبریل قدموں پہ جا گیا، اسے کہا یا حضرت قربان جائیے آپ کے علم پر کہ آپ نے پہچان لیا. یا حضرت یہ علم حاصل کہاں سے کیا؟ تو جناب حیدر کرار نے فرمایا رسول پاک صاحب دولات کی نگاہوں سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی نگاہوں سے علم حاصل کیا. اور فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو جب میں نے غسل کیا تو حضور کی آنکھوں میں اور جناب کے ناک مبارک میں پانی جمع ہو گیا تو میں نے وہ چوس لیا. تو علوم میں ظاہریہ اور علوم میں باطنیہ کے دہانے کھل گئے. ایک دن مجھے یاد آیا، حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس مجلس میں جناب حیدر کرار نہیں، اور فرمایا مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا، ہمیں کسی نے نہیں دیکھا. صحابہ کرام حیران ہوئے کہ حیدر کرار نے بھی نہیں دیکھا، جنہوں نے تو آنکھیں بھی نہیں کھولی اور حضور کا جواب کیا تھا. جناب کا تشریف لے گئے، اوپر سے حیدر کرار آئے تو لوگوں نے عرض کی یا حضرت حضور نے آج یہ فرمایا ہے کہ مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا. جناب حیدر کرار نے فرمایا پھر کہ ہم نے عرض کی کہ یا حضور حیدر کرار نے بھی نہیں دیکھا. تو حضور نے فرمایا نہیں دیکھا، حیدر کرار نے بھی ہمیں نہیں دیکھا. تو جناب حیدر کرار کا نام اللہ کریم نے جب یہ حضور کا کلام سنا سخت متفکر ہوئے اور گھر تشریف لے گئے، جہاں تک کہ بخار ہو گئے. تو سیدہ پاک نے فرمایا کہ یا علی کیا معاملہ، کیا پریشانی؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا، اور خاص طور پہ فرمایا کہ مجھے علی نے بھی نہیں دیکھا. میں نے تو آنکھیں نہیں کھولی تھی، حضور کا دیدار کیا تھا. سیدہ پاک نے پیغام بھیجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور میرے گھر تشریف. تو خرامہ خرامہ مقدر مقدر نسیم آ رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور شہزادی پاک کے گھر تشریف لائے. جب آئے تو شہزادی پاک نے عرض کی کہ ابا بابا جی کیا جناب نے یہ فرمایا؟ فرمایا نعم، ہم نے کہا ہے. تو حضور کرم فرمایا، علی طبیعت متغیر ہے، حضور کرم فرمائے اسے اپنا آپ دکھا دیں. سفارش کس نے کی؟ سیدہ النساء العالمین آپ نے. اب وہ شہزادی پاک ہے جو وہ درم شہزادی ہے کہ جب وہ آتی ہے حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. امام الانبیاء ان کی خاطر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اور کیا عظمت ہو سکتی ہے کہ جس کے آنے پر سید المرسلین امام الانبیاء اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اسی وقت فرمایا
یا علی کون؟ علی کھڑے ہو جاؤ. جناب حیدر کرار اٹھ کر کھڑے ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یوں اپنے ہاتھ مبارک پھیلائے. حیدر کرار کو اپنے سینہ حیدر گنجینہ سے لگایا. یوں ہی کہ سینہ سے مس ہوا تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ کی ضرب لگائی. تو حیدر کرار کرم اللہ وجل کریم آپ کتنے فٹ دور جا پڑے, بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب بحر بے قرار اور سمندر موج زن ہے سینہ حیدر گنجینہ میں. رسول پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ظاہریہ, علوم باطنیہ اور علوم ارکانیہ اور وہ اسرارات و انوارات, وہ تجلیات و فیوضات و برکات, وہ تمام کمالات و جمالات, وہ نبوت کے پھیر اور وہ رسالت کے اسرار, وہ جناب رسول پاک صاحب دولت نے وہ تمام انہر کی باتیں اور وہ تمام حریم قدس کی وہ تمام ملاقاتیں اور وہ تمام رام دونوں جہاں کے رسول پاک صاحب دولت نے حیدر کرار کے سینہ میں بلند دی. حیدر کرار اب جوش میں ہے اور دل کرتا ہے کہ یہ علم میں ظاہر کر دوں اور بیان کر دوں تمام حقیقتوں کو. میرے دادا پاک حضور امام پاک امام دلوی سرکار, مجھے جناب کا شعر یاد آیا. آپ فرماتے ہیں ذرا سے حقیقت کا اگر اظہار ہو جاوے, ذرا سے حقیقت کا اگر اظہار ہو جاوے تو عالم میں سراسر مذہب کفار ہو جائے. اور فرمایا کہ توحید کے مسائل ہرگز نہ پوچھ سائل, یہ اور خبر ہے. فرمایا توحید کے مسائل ہرگز نہ پوچھ سائل, او علم دین سائل, جب تم جواب خالص, اگر میں نے خالص جواب دے دیا تو پھر جو تیرے پاس جو دیا کرتا ہے نا جو علم یہ سب ختم ہو جائے گا. او علم دین سائل, جب تم جواب خالص. اور پھر فرمایا اور کلام ہے, فرمایا بہتر ہے وہ شراب کہ جس میں ہو بے خودی, بہتر ہے وہ شراب کہ جس میں ہو بے خودی. کس کام کی نماز ہے جس میں مزہ نہ ہو, نماز وہ ہے جس میں مزہ ہو, پر اس طرح نماز کے سر کو خبر نہ ہو, وہ محض اس طرح کے خبر کو خبر نہ ہو. حیدر کرار تین کو نوکوں والا تیر لگ گیا, نکالتے تو درد ہوتا. یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا جب علی نماز میں ہوتا وہ نکال دے. جب حیدر کرار نماز میں تھے, تیر نکالا تو ایسے نکل آیا جیسے مکھن سے بال نکلتا. تو آپ نے جب سلام پھیرا فرمایا ہاتھ دمن لما, یہ کس کا خون ہے؟ یا حضرت آپ کا ہے. فرمایا مجھے پتا نہیں کہ یہ میرا خون ہے یا کسی اور. اس کو نماز کہتے ہیں. یہ ہے محجت, یہ ہے خشوع, یہ ہے خضوع اور یہ ہے استحراق اور یہ ہے وہ نماز کہ دماغ زاہدہ سجدہ سجودہ, دماغ عاشقہ قربی وجودہ. ظاہر کی نماز سجدہ سجود ہے اور عارف اما وقت نماز میں ہوا کرتا ہے, وہ نماز سے باہر جاتا ہی نہیں. لا صلاۃ الا بحضور القلب, حضور نے فرمایا نماز نہیں ہوتی جب تک دل حاضر نہ ہو. دل حاضر ہوگا تو نماز ہوگی. چلے میں بیٹھے جائے گے اور من پھرے ہے ہر کہیں, من تو چلے میں نہیں, جو تن ہوا تو کیا ہوا. جس نماز میں ہے تمہارا دل نماز میں نہیں ہے تو تو نماز میں نہیں ہے. تمہارا دل جہاں ہے تو وہاں ہے. اپنا دیدار کرائے گا تو وہ صورت محمد مصطفیٰ. حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے خدا کو دیکھا. جس نے آج دیکھا محبوب کو وہ بھی خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. جو کل خدا تعالیٰ کو دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے تو محمد مصطفیٰ کی صورت میں خدا تعالیٰ کا دیدار ہوگا. تو جناب حیدر کرار کرم اللہ وجل کریم سے کسی نے پوچھا یا حضرت آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ فرمایا نعم دیکھا ہے. یہ کیسے؟ فرمایا زمانہ ہو اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا. تو سامنے تو رسول پاک ہیں, نظر تو حضور آ رہے ہیں, مگر حیدر کرار کیا فرما رہے ہیں کہ میں جب بھی سجدہ کرتا ہوں مجھے اللہ کا دیدار ہوتا ہے. یعنی سامنے حضور کھڑے ہیں, دیدار حضور کا ہو رہا ہے, یعنی حضور کے دیدار میں اللہ کا دیدار ہو
فرمایا سوال تو کرو. انہوں نے کہا جی علم افضل ہے یا دولت؟ فرمایا علم. جی وہ کیسے؟ فرمایا علم خرچ کرو بڑھے گا، دولت جتنی خرچ کرو کم ہوگی. دوسرے نے کہا جی کہ علم افضل ہے یا دولت؟ سوال یہی ہے، جواب اور چاہیے. فرمایا ٹھیک ہے اور لے لو. علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، دولت کی تم حفاظت کرتے ہو. علم افضل ہے. تیسرے نے کہا جی میرا بھی یہی سوال ہے، جواب اور چاہیے. فرمایا اور لے لو. فرمایا دولت قبر میں کام نہیں آئے گی، علم قبر میں بھی کام آئے گا. لہذا علم افضل ہے. اور جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ایک یہودی نے سوال کیا. اس نے کہا کہ آپ بتائیں کہ کون سا جانور انڈے دیتا ہے، کون سا جانور بچے دیتا ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ بتائیں گے تو گن کر بتائیں گے دوسرے جانور ہیں آپ کی نماز وہ قضا ہو جائے گی. تو آپ نے چلتے چلتے ہی جواب دیا کیونکہ آپ ممبئی فخر و فنا ہے. جناب حیدر کرام آپ نے فرمایا جس کے کان باہر ہوں گے وہ بچے دے گا، جس کے کان اندر ہوں گے وہ انڈے دے گا. وہ یہودی سوچی بڑے کی میرے یہاں یہ تو سیکنڈ سے جواب دے دیتا ہوں. تو وہ ممبئی فخر و فنا ایک بار جناب حیدر کرام ایسی کئی مثالیں کئی ہزاروں ہیں. جناب حیدر کرام کرم اللہ وجہہ کریم آپ ممبر پر جلوہ افروز ہیں اور آپ نے اعلان فرمایا کوفہ کی جامع مسجد ہے، کوفہ کی جامع مسجد اس میں حیدر کرام جلوہ افروز ہے اور کلام فرما رہے ہیں. اور کلام کے آخر میں امام علی علیہ السلام نے اعلان فرمایا اے لوگو سلونی سلونی سلونی، مجھ سے فرض کی باتیں پوچھو، مجھ سے عرض کی باتیں پوچھو، علی ہمیں بتائے. یہ حیدر کرام سے پہلے رسول پاک صاحب لولاک نے یہ کلمہ فرمایا. حضور نے فرمایا تھا ہم سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو ہم تمہیں بتائیں گے. یا رسول پاک صاحب لولاک نے یہ جملہ فرمایا یا حیدر کرام نے؟ کیونکہ یہ مشکات ایک ہے، یہ وجود ایک ہے، یہ نور ایک ہے، تو پھر بات بھی تو ایک ہی ہوگی. جب وجود ایک ہے، روح ایک ہے، تو پھر بات بھی ایک ہونی چاہیے، دو باتیں نہیں ہونی چاہیے. اور جناب حیدر کرام کرم اللہ وجہہ کریم آپ نے یہ اعلان فرمایا. اور پھر جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے احد میں حیدر کرام کو پکارا. جناب نے حیدر کرام کو پکارا اور اس وقت یہ قصیدہ پڑھا گیا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا نہ کوئی جوان ہے نہ علی جیسی کسی کی تلوار ہے. جناب حیدر کرام کرم اللہ وجہہ کریم احد کے میدان میں جب دشمنوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا تنگ کر دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور جس طرف دیکھتے ہیں کفار نظر آتے ہیں، جس طرف دیکھتے ہیں ہر طرف کفار نے گھیرا کر دیا اور ایک دو صحابہ حضور کے ساتھ ہیں. اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا یا علی. حضور نے علی مرتضیٰ حیدر کرام کو آواز دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جناب حیدر کرام عالم فانم ایک لمحہ میں وہاں پہنچے اور ذوالفقار حیدری جب چمکی نکلی تھی اور چمکی تھی پھر کی بس ایک لمحہ میں حیدر کرام تھے یا حضور تھے. تمام کافر نیست و نابود تھے، تمام کافر ایک لمحے میں نیست و نابود تھے. آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام حضور نے فرمایا علی لبیک یا رسول اللہ. وہ سنو فرشتے کیا کہہ رہے ہیں اور فرشتے یہ آواز دے رہے تھے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اور جناب حیدر کرام کرم اللہ وجہہ کریم جنگ خندق میں جب ابن خود جو 1000 کافر کے ساتھ لڑتا تھا اور اس کا کوئی ثانی نہیں تھا پورے عرب میں، تو اس کی دیکھ سے ہر کوئی ڈرتا تھا دہتا تھا اور اس نے 3 بار طاقت مبارزت دی. اس نے کہا آؤ میرے مقابلہ میں. وہ
علی حضور نے خود اپنا امامہ شریف حیدر کرار کے سر پہ رکھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج حیدر کرار کو تیار کیا اور جناب نے فرمایا یہ ابن بدھ ہے. حضور میں بھی آپ کا غلام ہوں. یعنی حضور تیار کر رہے تھے. حضور نے جب حیدر کرار کو سوار کرایا اور حیدر کرار نکلے تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلہ میں جا رہا ہے. ادھر سے مکمل کفر ہے اور ادھر سے مکمل ایمان ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم آپ جب میدان میں آئے ابن بدھ نے دیکھا. اس نے کہا کون ہے تم؟ فرمایا علی ابن ابی طالب. اس نے کہا چلا جا ابو طالب میرا دوست تھا. آپ نے فرمایا تمہاری دوستی میرے باپ سے تھی کچھ سے نہیں. کلمہ پڑھ یا مرنے کے لیے تیار ہو. اس نے کہا آج تک مجھے ایسی بات کسی نے نہیں کی. فرمایا آج تک تمہارے مقابلہ میں علی نہیں آیا تھا. اس نے کہا وہ اتنا جوش میں آیا اس کا کوئی گھوڑا اس کا وزن نہیں اٹھاتا تھا. جب گھوڑے پر وہ چڑھتا تھا نا تو گھوڑے کا وہ گھوڑے کی کمر توڑ دیتا تھا. اتنا وہ تھا بھاری بھرکم. لیکن کوئی ہزاروں میں کوئی ایک گھوڑا اس کا وزن اٹھاتا تھا. وہ گھوڑے سے اترا اور اس نے تلوار ماری اور ایک بار میں چاروں پاؤں اس نے کاٹ دیے. جناب حیدر کرار نے پھر فرمایا کلمہ پڑھو. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے بات کیا. حیدر کرار نے ڈھال کی. ڈھال کٹ گئی. آپ کے سر پہ لوہے کا خوف تھا وہ کٹ گیا اور آپ کے سر اقدس پہ گہرا زخم آیا. جناب حیدر کرار کے سر اقدس پہ 2 بار زخم آیا تھا. 2 بار یا خندق کے وقت یا شہادت کے وقت. سر اقدس پہ 2 بار. اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی ضرب نہ لگی. جناب حیدر کرار کو گہری ضرب لگی. جناب علی مرتضیٰ پلٹے حضور کی طرف دیکھ. رسول پاک صاحب روضہ حضور حیدر کرار کی طرف دیکھ رہے. آنکھوں میں آنکھیں ملی. آنکھیں 2 4 ہوئی. آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے تم ہمارے. آنکھوں کی تکلیف ہے. حضور نے فرمایا علی آ جائے. حیدر کرار آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے جناب حیدر کرار صلی اللہ علیہ کریم آپ کی آنکھوں میں اپنا لعابدہ مبارک لگائے. جناب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے اس کے بعد آج تک میری آنکھیں کبھی دکھی نہیں. پھر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے حیدر کرار کو تیار کروایا اور تیار کرا کے جناب نے بھیجا. جھنڈا دیا. حیدر کرار نے جھنڈا پکڑا. گھوڑے پر سوار ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خیبر فتح کرنا ہے یا ایک فرد کو علی بناؤں. حضور نے فرمایا علی صرف خیبر کو فتح کرنا ہے. صرف فتح
جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم آپ نے ذوالفقار حیدری ہوا میں لہرائی. پہلے 2-3 دفعہ ایسا ہوا تھا، صحابہ نے حملہ کیا، پھر کئی صحابہ شہید ہوئے، واپس آ گئے، ناکامی ہوئی. اب کی بار کیا ہوا؟ جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم آپ آئے اور قلعے کے دروازے کو یوں پکڑا جس کو 70 پہلوان بند کرتا تھا اور 70 پہلوان کھولتا تھا. وہ دروازہ حیدر کرار نے ایک اس کا پتہ اوپر پھینکا جو آج تک اوپر جا رہا ہے، نیچے کبھی نہیں آیا. دوسرے پلے کو اٹھایا اور ڈھال بنا دیا. اور جناب حیدر کرار جب آئے تو وہاں ایک مرہم تھا جو ایک پہاڑ کی مانند، پہاڑ کی مانند، اور 100 من لوہے کا بول اپنے سر پہ رکھتا. وہ کیا ہوگا؟ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ وہ ہوگا کیا. مقابلے میں اس کا نام رہا تھا تو اس نے کہا سمت امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحبا رکھا ہے. جناب حیدر کرار آپ نے ذوالفقار حیدری کو لہرایا، آپ نے فرمایا سمت امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. مقابلہ میں آئے جناب حیدر کرار، اس نے بات کیا، جناب پیچھے ہٹے. حیدر کرار وہ زمین میں لگی تلوار کتنی لمبی ہوگی، زمین میں لگی اور زمین میں گڑا ہو گیا. زمین میں اتنی لمبی اس کی تلوار تھی اور اتنی طاقت تھی اس میں، زمین میں گڑا ہو گیا. جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم آپ نے ذوالفقار کو لہرایا تو وہ 70 گز لمبی ہو گئی. حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم آپ نے ضرب لگائی تو اس کا سر پتہ نہیں کہاں پڑا اور مرہم گرا. قلعے کا دروازہ اٹھیرا اور جناب حیدر کرار قلعہ میں داخل ہوئے. پیچھے صحابہ کرام جناب اڑ گئے، صحابہ کرام پیچھے سے جناب انہوں نے حملہ کیا تو بازا کر دیا، خیبر کو فتح کیا. حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم نے اور فتح کر کے جب واپس آئے کسی نے عرض کی یا حضرت آپ میں یہ طاقت کہاں سے آئی، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ آپ نے فرمایا لا قوت جسمانیت و قوت ربانیت و مصطفیت. جناب حیدر کرار نے فرمایا خدا کی قسم ہے علی میں وہ جسمانی طاقت نہیں تھی بلکہ وہ ربانی طاقت تھی اور محمد مصطفیٰ کی طاقت تھی. جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم نے ارشاد فرمایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے غریب کے موقع پر حیدر کرار کے بازو کو بلند فرمایا اور فرمایا من تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جس کے ہم سردار ہیں اس کا علی سردار ہے، جس کے ہم مولا اس کا علی مولا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جناب نے فتح مکہ فرمایا اور وہ توڑے بت اور اوپر سے جو بت تھے جناب نے فرمایا علی تم ان کو توڑو، اور حضور نے حیدر کرار کو اپنے کندھوں پہ سوار کرایا. یہ مقام علیہ اور کسی کو نصیب نہیں دونوں جہاں میں، یا حیدر کرار کو نصیب ہے یا حسن و حسین کو نصیب ہے. کہ رسول پاک صاحب دولات امام الانبیاء کے کندھوں پر سواری کریں. حیدر کرار نے اوپر والے بت توڑ دیے اور جب نیچے آئے اوپر سے عرض کی یا رسول اللہ عرش میرے سامنے آ گیا ہے، اگر حکم ہو تو عرش کو نیچے لے آؤں. حضور نے فرمایا نہیں علی، عرش کو عرش پہ رہنے دو، فرش کو فرش پہ رہنے دو. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور جناب حیدر کرار چھلانگ لگے تو گھٹنے زمین پر لگے. یا رسول اللہ درد نہیں ہوا؟ جناب نے فرمایا ہم نے سوار کرایا تھا، جبریل نے اتارا تھا. سوار ہم نے کرایا، اتارا جبریل نے. تو حضور قبلہ عالم روضہ پاک والے امام راہ امام دہلوی سرکار آپ کا کلام مجھے یاد آیا. آپ فرماتے ہیں خادم جبریل سداوے شاہ علی دے درداں اس صف درداں باب العلم کسیم الجنت تے
جب آرا چلا تو سر میں آرا آیا تو آپ نے چیخ ماری. اللہ نے فرمایا زکریا اگر دوسری چیخ نکلی نبوت سے نام غائب کر دیا جائے گا. تو آپ نے پھر سی بھی نہیں کیا, آرا چل گیا. تو حیدر کرار کی سر اکثر میں تلوار لگی تو آپ نے چیخ نہیں ماری. آپ نے فرمایا خود تو میرا دل کعبہ, مجھے کعبہ کے خدا کی قسم علی کامیاب ہو گئے. جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم عیسیٰ علیہ السلام کی وعدہ کو حکم ہوا تھا کعبے سے باہر چلی جاؤ, وہ باہر گئی اور باہر جا کے عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے اور جناب رسول جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے. کعبے کا در کھل گیا, آپ اندر گئی. حیدر کرار کی کعبہ کے اندر تبدل ہوئے. کثیرا میسر نشری سعادت وکعبہ بنات ومسجد شہادت. کسی کو یہ مقام حاصل نہیں کہ کعبہ میں پیدا ہو اور مسجد میں ہی شہید ہو. اور جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم نے کئی آپ نے وصیتیں فرمائی حسن و حسین کو, اور امام حسن مجتبی آپ نے ابن ملجم کو پکڑ لیا تھا اور آپ نے فرمایا کہ اس کو ایک ضرب لگانی ہے, دوسری ضرب نہیں لگانی. تو حسن مجتبی بڑے حلیم تھے تو آپ پھر بھی اس کے ساتھ باتیں کرتے 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 تو آپ نے پلٹ کے تلوار ماری, سر 10 قدموں پہ لگ گیا ابن ملجم کا. تو جنازہ جناب حسن مجتبی نے پڑھایا جناب حیدر کرار کا. اور یہاں پہ علی مرتضیٰ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ ہمارے جنازہ پڑھنے کے بعد ایک دوسری سوال آئے گا تو ہمارا صندوق اس کو دے دینا, ہمارا وجود اس کے حوالے کر دینا. تو جنازہ ہو گیا, اب دوسری سوال کا انتظار ہے, حسن حسین موجود ہے کہ اچانک ایک دوسری سوال آیا تو صندوق ڈال دیا گیا. دوسری سوال جانے لگا تو امام حسین علیہ السلام نے وہ ہاتھ پکڑی. آپ نے فرمایا تم کون ہے اور بابا جان کو کہاں لے جا رہا ہے, ہمیں بتاؤ. دوسری سوال نے اونٹنی کو بٹھا دیا, نیچے اترا, پہاڑی کی اوٹ میں گیا, نقاب اتارا, سب سے لے کر پاؤں تک علی مرتضیٰ, خود علی مرتضیٰ. تو حیدر جناب حسنین کریمین کی چیخیں نکلی. آپ نے فرمایا خاموش, نجف اشرف آپ کے روضہ کو فرشتوں نے تیار کیا, فرشتوں نے بنایا حیدر کرار کے دربار کو نجف اشرف میں. اور یہ جو روضہ پاک آپ کو نظر آ رہا ہے حضور امام جلوی پاک کا, اس کو بھی فرشتوں نے تیار کیا. یہ کسی نقشے کا نہیں, اس کا کوئی نقشہ نہیں. روضہ پاک کا ایک مستری تھا حیدر وقت, وہ کام کرتا تھا, وہ حیران تھا. دن کو کام کرنے سال کے بعد حضور امام پاک امام جلوی سرکار خواب میں ملے تو سڑک پہ آپ کھڑے تھے, روضہ کی طرف دیکھ رہے تھے. اس نے کہا یا حضور آپ یہاں کھڑے ہیں. فرمایا دیکھ رہا ہوں, کوئی غلطی کرے تو حضور جناب یہ میں حیران ہوں, دن کو میں کام کر اگلے دن میں آتا ہوں ڈھونڈا اور ہوتا ہے. فرمایا دن کو تم کام کرتے ہو, رات کو فرشتے کرتے ہیں. تو یہ رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہی کی شان ہے, حضور کا ہی یہ نور ہے اور حضور کا ہی ظہور ہے. جناب نے فرمایا انا علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں. اور میرے دادا پاک حضور امام جلوی پاک آپ نے فرمایا تن صوبے من نگاہ ہو الکرم گفت ای نور رسول اللہ پاس اصل فرزند علی المرتضیٰ نیز دعلِ فاطمہ شکر خدا کہ حضور میرے پاس تشریف لائے. حضور نے فرمایا تو ہمارا نور ہے اور تو علی مرتضیٰ کا فرزند ہے اور تو سیدہ کا لال ہے. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ حضور نے مجھے انعام عطا فرمایا. میں تو مصطفیٰ نے نگاہ رکھیا نگاہ
مرنا بھی سادہ چانچ رکھیا مینوں مصطفیٰ نے نگاہ چ رکھیا گناہگار ہاں پر پناہ چ رکھیا مینوں مصطفیٰ نے نگاہ چ رکھیا وہ میرے دادا پاک کے خلیفہ تھے باؤلا کا محمد صاحب تو وہ بڑے کشفی تھے تو وہ ایک دن آئے نا تو وہ میرے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اکثر ہوتی رہتی تھی مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے تو وہ کہنے لگے میرے والد پاک سے کہ جناب میں تو اپنے گل دساں میرے والد پاک نے فرمایا ہاں ہاں کیا بات اے جڑا بچہ ہے نا اس بچے تے حضور کی خاص نظر ہے مینوں مصطفیٰ نے نگاہ چ رکھیا مینوں مصطفیٰ نے نگاہ چ رکھیا گناہگار ہاں پر پناہ چ رکھیا مینوں مصطفیٰ نے نگاہ چ رکھیا اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے محبوب کی محبت کا